پہلے تو جس طرح ویلکم کیا سعید غنی صاحب خود پہنچے, انہوں نے سہیل آفریدی کو جی جو کلچر ہے سندھ کا بڑا پیارا کلچر ہے وہ سندھی اجرک اور ٹوپی ان کو پہنائی اور ساتھ ہی ان کو ویلکم کیا. پھر یہ بھی طے ہوا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر اعلیٰ کے پی سے ملاقات بھی ہوگی باضابطہ طور پہ, جیسے کہ ہوتا ہے جب دو کہتے ہیں نا صوبوں کے جو ہیڈ ہیں وہ آ کر ملتے ہیں یا آتے ہیں کسی کے صوبے کے وزٹ پر دورے پر. لیکن پھر اس کے بعد حالات ذرا سے چینج ہو گئے اور ہم نے دیکھا کہ جی یہ معاملہ ایک خبروں میں پھیلنے لگا کہ جی این او سی مل گئی ہے, باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے کی تمام طرح اجازتیں مل گئی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ٹائمنگز ہوں گے, ان ٹائمنگز میں آپ نے جلسہ کرنا ہوگا, رات 12 سے پہلے آپ نے اپنا جلسہ ختم کرنا ہوگا. لیکن پھر یہ این او سی کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلا. جلسہ بہرحال آئی تھنک نہیں ہو پایا جلسہ, اور اس سب کے اندر عوام بڑے پریشان ہوئے کیونکہ کل جو ٹریفک جام تھا, گاڈ مطلب کل سب ٹریفک اتنی روڈز بلاک تھیں, باٹل نیک تھی, نیک ٹو نیک گاڑیاں بمپر ٹو بمپر لگی ہوئی تھیں اور سلو بھی نہیں چل رہی تھی گاڑی. بہت ٹریفک جام تھا اسٹیڈیم روڈ کے اوپر, نمائش کے اوپر بہت زیادہ گاڑیاں بلاکڈ تھیں. اور گزشتہ روز کراچی میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جلسے کے پیش نظر پھر باغ جناح میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے, اور اس موقع پر پھر تھوڑی سی ذرا ناخوشگوار ہمیں وہاں سے چیزیں بھی رپورٹ ہوئی, فوٹیجز بھی سامنے آئی ہمارے سامنے. اچھا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کراچی میں پی ٹی آئی کا جلسہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی. پنجاب حکومت کی طرح سندھ حکومت نے بھی اچھا سلوک نہیں کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کے دعوے دار جمہوریت پسند نہیں نکلے. سندھ حکومت کی فسطائیت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. تو ایسا کہنا تھا سہیل آفریدی صاحب کا. نمائش کے اوپر کل انہوں نے ایک مختصر خطاب کیا جس میں کارکنوں کو موبلائز کیا, اور اس کے بعد پھر کراچی کے دو مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا. حیدرآباد بھی, کہ حیدرآباد سے کراچی آ رہے تھے تب بھی کچھ انہوں نے چیزیں رپورٹ کی کہ جو کہ ناخوشگوار تھیں. بٹ اینی ہاؤ نمائش کے اوپر مختصر خطاب کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے اپنا یہ جلسے والی جو تمام تحریک تھی, جو موبلائزیشن تھی, اسٹریٹ موومنٹ تھی, اس کو ختم پذیر کیا. اور اس کے بعد کہیں جا کے رستے کھلے تو کراچی آئٹس کو تھوڑا سکون آیا, وہ پھر نکلے اپنے اپنے کاموں کے اپنے چورس کرنے کے لیے. بٹ ٹریفک نے کل بڑا پریشان کیا ہے. ٹریفک نے, اچھا ٹریفک فرائیڈے والے دن بھی ہم نے دیکھا کافی زیادہ متاثر تھا. شارع فیصل پر بھی یہی صورتحال تھی. اچھا, تو یہ ذرا سا منظر دیکھتے ہیں کہ جب وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کراچی پہنچے تو ان کو ریسیو کیسے کیا گیا. وزیر پہنچے جی صوبائی وزیر سعید غنی صاحب, اور انہوں نے ایک روایتی جو طریقہ ہے جو بھی سندھ میں مہمان آتے ہیں ان کا استقبال جیسے کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کی خوبصورت اجرک اور ٹوپی سے, جو سندھ کی پہچان ہے, شناخت ہے, اس سے ان کا استقبال کیا گیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ منظر دیکھے. اچھا جی, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں سعدیہ جاوید, سندھ حکومت کی ترجمان. سعدیہ, تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا جس طریقے سے ویلکم کیا اور پھر تمام طرح ہم نے دیکھا میٹنگ بھی ارینج ہو گئی تھی کہ ملاقات بھی ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ سے, لیکن پھر اس کے بعد یہ حیدرآباد گئے اور این او سی بھی مل گئی. تو ہوا کیا, این او سی کے بعد واپس کیوں لے لی گئی این او سی, یا کیا مسئلہ ہوا, جلسہ کیوں نہیں ہو سکا؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, چیف منسٹر کے پی کے آئے تھے. سندھ حکومت نے سندھ کے وزیر سعید غنی صاحب نے ان کو ریسیو بھی کیا. ان کو فول پروف سیکیورٹی, ہر چیز جو حکومت دستیاب کر سکتی تھی وہ ان کو دستیاب کی گئی. راستے میں بھی سی ایم صاحب نے کے پی کے سیکیورٹی کا استعمال کیا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی گاڑیاں, جو کہ ان سے دیکھیں کوئی بھی ایونٹ کرنے سے پہلے, کوئی بھی موومنٹ کرنے سے پہلے کوئی بات چیت ہوتی ہے, جو کہ کے پی کے چیف منسٹر اور پی ٹی آئی کی جو سندھ میں ٹیم موجود ہے اس سے وزراء کا رابطہ تھا. ان سے ایک بات چیت طے ہوئی تھی کہ آپ یہ فالو کریں گے انسٹرکشنز, کیونکہ کراچی میں, ہم شہر میں جو آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹریفک کا ایشو ہوا, اس کے علاوہ ان کے کارکنوں نے پولیس پر حملے کیے, میڈیا ٹیمز پر حملے کیے, ان سب چیزوں سے روکا گیا تھا. لیکن جب وہ کل پرسوں ایئرپورٹ سے شارع فیصل پر ہی چڑھے تو انہوں نے سندھ حکومت کے خلاف, پریزیڈنٹ آف پاکستان پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف بات چیت شروع کر دی. اور لیکن ہم نے اس پہ بھی ریاکٹ نہیں کیا. ان کو این او سی ملی
میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جنا گراؤنڈ میں جلسہ اس لیے نہیں کیا کہ اتنی بڑی تعداد ان کے پاس موجود نہیں تھے جس سے جنا گراؤنڈ بھرا جاتا. اسی لیے انہوں نے جو شام میں وہاں پولیس والوں پر پتھراؤ کیا, ان کے کارکنوں نے میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا, میڈیا ورکر یعنی جو سعدیہ آپ یہ رپورٹنگ کے کہہ لیے رہی ہیں کہ این او سی تھی لیکن انہوں نے خود سے ہی جلسہ نہیں کیا کیونکہ ایک گراؤنڈ نہیں بھر سکتے تھے, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں. سندھ حکومت نے ان کو این او سی دی تھی, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جو باغ جنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے, لیکن تو پھر سندھ آپ نے حکومت کیسے نے این او سی دے دی تھی؟ نہیں, ہم نے نہیں دی تھی, ڈی سی صاحب نے ان کو این او سی دی تھی. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات چیت کر ان کو فیسیلیٹ کرایا, لیکن جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ سب کے سامنے ہے, آپ کے میڈیا کیمراز نے شو کیا. اگر دیکھیں, آپ ریاست کے خلاف نعرے بازی کریں گے, آپ ریاست کے اداروں کے خلاف نعرے بازی کریں گے, تو میرا خیال سے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ ایکشن میں آئے گی. آپ نے دیکھا کہ ان کے ریلیز میں ان کے جہاں چیف منسٹر نے خطاب کیا ہے کے پی کے نے, وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے ریاست کے اداروں کے خلاف بات کی ہے, جو کہ سعدیہ ایک چیز پی ٹی آئی بتائیے گا, جس طرح ویلکم کیا گیا تو ویری ان ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن اچھا جیسٹر تھا. جس طرح سعید غنی صاحب خود پہنچے, ایک آپ کی کابینہ کے وزیر پہنچے, پھر ملاقات بھی وزیر اعلیٰ سے طے تھی, تو کیا اس سے پہلے کوئی بات چیت نہیں طے ہوئی تھی, کوئی ایس او پیز طے نہیں ہوئے تھے کہ جناب آپ آ رہے ہیں تو اگر آپ جلسے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے یہ جو ہے چیزوں کو فالو کرنا ہے, یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی, آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کوئی؟ جی بالکل ایس او پی طے ہوئی تھی, ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, اور انہوں نے یقین دہانی بھی کی تھی کہ ہمارے کارکن, ہمارے لیڈرز ایسی کوئی زبان, نعرے بازی جو کہ ریاست کے خلاف ہوگی, ریاستی اداروں کے خلاف ہوگی, وہ نہیں استعمال کریں گے. روڈ پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہوگی, یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی پی ٹی آئی سے, ان کی لیڈرشپ نے. لیکن آپ لوگوں نے خود بھی رپورٹ کیا ہے کہ کل آپ کے چینل کی ہیڈ لائن نیوز تھی کہ 2 پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا, جس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف لاٹھی چارج یا ایکشن کیا. آپ مجھے بتائیں, مجھ پر حملہ کریں گے تو کیا میں کھڑی رہوں گی؟ نہیں, ریاست ایکشن میں آئے گی. میڈیا کی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا, اور دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ڈکٹیٹرز کے خلاف جد و جہد کی ہے, لیکن ادارے کے خلاف یا اس ملک کے خلاف کوئی بھی سیاسی جماعت اگر کرے گی کوئی بات تو اس کے خلاف ریاست ایکشن میں آئے گی, اور پی ٹی آئی کی یہ روش ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بھی یہاں پر خبر ڈسکس کر لیتے ہیں. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کے ایم سی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں مبینہ میگا کرپشن سے متعلق نیب کے نوٹس پر مفصل جواب دینے کا فیصلہ کیا. ایئر بائی نیوز سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ نیب کے نوٹس میں جو الزام لگایا ایسا کچھ نہیں ہے, اتنے عرصے کے بعد شہر میں کام شروع ہوا, میں کہتا پھر رہا کہ اس سال اتنے ارب شہر میں انویسٹ کریں گے. اس بات کو ویلکم کیے جانے کے بجائے نیب کا نوٹس بھیج دیا گیا. جو شخص کام کرتا ہے اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے, جو کام نہیں کرتا اسے سوال جواب بھی نہیں ہوتا. اللہ خیر کرے گا, ہماری نیت صاف ہے. اور پھر نیب کراچی نے میئر سے 2020 سے 2025 کے دوران ڈیولپمنٹ ورکس کی تفصیلات مانگی ہیں, اور نیب کے مطابق کے ایم سی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں میگا کرپشن کی شکایت موصول ہوئی ہے. اور اس کے اوپر جو مرتضیٰ وہاب صاحب کا کہنا تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا. تو سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا بتائیے گا اس نوٹس کے اوپر پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, مرتضیٰ وہاب صاحب کیونکہ بائی پروفیشن ایک لائر ہیں, اور ان کو نوٹس آیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر دور میں, ہر ادوار میں نیب اور اس طرح کے نوٹسز آتے رہے. ہم نے ان کو لیگلی فیس کیا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب اس معاملے پر خود جائیں گے, نیب میں پیش ہوں گے, اور جو جواب ہوگا ان ریٹن وہ جمع کرائیں گے. اور اگر کہیں کوئی شکایت ہے تو اس کو ہم دور کریں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا
کہ جتنی بڑی جس نے بھی کمپلین کی آئی ڈونٹ نو جس نے بھی چارج شیٹ کیا ہے اس کو ثبوت دینے ہوں گے. الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگتے ہیں. ہم کام کرتے ہیں اور ہم ثابت بھی کریں گے, نیب کے سامنے بھی ثابت کریں گے اور اس شہر میں بھی ثابت کریں گے کہ جی ہم کام کر رہے ہیں. کرپشن کے جو ایلیگیشن ہے وہ غلط ہے. اچھا, آپ نے کہا کرپشن کے ایلیگیشن غلط ہیں, ٹھیک ہے, لیٹس سی کہ مرتضیٰ وہاب صاحب ظاہر ہے انہوں نے خود یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ اس کو فیس بھی کریں گے. ایک اور ذرا سا سوال پوچھ لیتی ہوں, علیم خان صاحب نے بات کہی ہے اور ظاہر ہے بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے یہ, ذرا سن لیتے ہیں پہلے سعدیہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ملک میں زیادہ صوبے ہونے چاہیے, وہ صوبے اس لیے ہونے چاہیے, یہاں پہ ایک ہائی کورٹ ہے, لاہور ہائی کورٹ. پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ صوبوں کے نام جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں کریں گے. مسائل کا حل زیادہ صوبوں کی شکل میں ہوگا. اگر آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے تو برائے مہربانی آپ ایک وزیر اعلیٰ کی جگہ اپنے 3 وزیر اعلیٰ بنا لیں, اپنے کوئی اور وزیر اعلیٰ بنا لو, پر لوگوں کے مسائل تو حل کر لو. آج مجھے ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہوئی, بہت سارے دوست اس میں ہماری حمایت شامل کر رہے ہیں. سارا کچھ میرے پاس ہی آ جائے, اس سے باہر نکلنا پڑے گا. ویسے ٹو بی آنیسٹ بڑی معصومانہ بات کی, کہہ رہے ہیں آپ کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں, آپ 3 بنا لیں, تینوں صوبے آپ کے. ویسے تحریک شروع ہو رہی ہے تو اس تحریک کو آپ کتنا سیریس لے رہی ہیں, جو نئے صوبوں کی تحریک ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں سندھ میں بھی 3 صوبے بنا لیں؟ دیکھیں صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار آئین میں موجود ہے. علیم خان صاحب جو ہیں ایک تو پہلی معذرت کے ساتھ کہ ان کے پاس اتنی اکثریت ہی نہیں ہے. جس صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں پہلے وہ وہاں تو قرارداد اس اسمبلی سے منظور کرا کے دکھائیں نا. وہ ہر کوئی آسان ٹارگٹ سمجھتا ہے کہ جی صوبہ سندھ میں صوبے بن جائیں. جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے, جہاں سے آپ کو ایک سیٹ ہے شاید نیشنل اسمبلی کی علیم خان صاحب کی, اس صوبے کی صوبائی اسمبلی سے تو قرارداد منظور کرائیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے لیے ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی تھی. لیکن جب تک اس صوبے کی صوبائی اسمبلی یہ قرارداد منظور نہیں کرے گی, جب تک کوئی بھی صوبہ نہیں بن سکتا, کسی بھی صوبے میں صوبہ نہیں بن سکتا. تو میں علیم خان صاحب کی اس بات کا جواب یہی دوں گی کہ وہ پنجاب میں پہلے قرارداد پاس کرائیں, جو سب سے بڑا صوبہ ہے ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب آبادی کے اعتبار سے بھی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. وہ وہاں پہلے قرارداد وہ بنائیں, پاس کرائیں اور وہاں پہلے صوبہ بنائیں. وہاں لوگوں کو بڑی دشواریاں ہیں تو سندھ کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. سندھ میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ پہلے حمایت کی ہے نہ ہم آئندہ حمایت کریں گے. سندھ جو ہے وہ ایک ہے اور ایک ہی صوبہ رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعدیہ جاوید صاحبہ, آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا.